बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूं मन नज़र रुख करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं फयाज कोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान इलाका थाना सही सरवर पल्लू गैंग का अहम रुकन पुलिस मुकाबले में हलाक। तफसीलात के मुताबिक दौरान टिकटी मजम्मत पर शहरी शफीक और मंसूर को कत्ल करने वाला पल्लू गैंग के अहम रुकन साजिद उर्फ चचरा पुलिस मुकाबले में अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। SHO सही सरवर अरशद हुसैन ने बताया कि पुलिस और CCD पुलिस को इतला मिली कि तरटी रोहड़ी पहाड़ी इलाके में पल्लू गैंग और इसके मेंबरान मौजूद हैं, जिस पर पुलिस ने CCD के हमरा छापामार कार्रवाई की तो पुलिस की गाड़ी को सामने आता देखकर इमरान उर्फ पल्लू, साजिद उर्फ चचरा, सजाद हुसैन दीगर नामलून ने पुलिस गाड़ी पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने हिफाजत खुद एहतियारी के तहत महफूज पोजीशन लेकर जवाबी फायरिंग की तो मुल्ज़िमान बौखलाहट का शिकार हो गए और अंधाधुंध फायरिंग करते हुए फरार हो गए। जब फायरिंग का सिलसिला रुका तो सर्चिंग करने पर गैंगस्टर साजिद उर्फ चचरा मजरूब होकर हलाक हो चुका था, जिसके साथ कलेक्शन को भी पड़ी हुई थी और हलाक होने वाला मुल्ज़िम रिकॉर्ड याफ्ता है जो अपने साथियों की फायरिंग से जख्मी होकर हलाक हो चुका था। SHO सही सरवर अरशद हुसैन ने बताया कि मुल्ज़िम अपने साथियों के हमरा संगीन वारदातों में मुलविस था और दौरान डिकेटी मज़ाहमत पर दो शहरी शफीक, मंसूर और कुछ अरसा कबल सदीकाबाद में मूसा नामी बच्चे को फायरिंग करके कत्ल भी करने में मरकजी किरदार अदा किया था। मुल्ज़िम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को मतलूब था। दौरान मुकाबला इसके साथी फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने मौके से असलाह बरामद करके मजीद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि फरार मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। संगीन जराइम में मुलविस अनासर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और अवामुन्नास के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। वासा हैदराबाद की जन्म से रकूम की अदम अदायगी पर कासमाबाद में बड़ा ऑपरेशन, मुतअद्दिद कनेक्शन मुनक़ता। हैदराबाद वासा हुकाम ने बकाया जात की अदम अदायगी और गैर कानूनी कनेक्शन के खिलाफ कासमाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में भरपूर कार्रवाई की। ऑपरेशन एक्सियन अला नवाज अबड़ू और शहरयार कायम खानी की सरबराही में नसीम नगर, अलमदार चौक और सिटीज़न कॉलोनी में किया गया। कार्रवाई के दौरान मुख्तलिफ होटल्स, दुकानों और दीगर मकामात पर लगाए गए गैर कानूनी पानी के कनेक्शन काट दिए गए। बकाया जात अदा न करने पर कई होटलों और दुकानों में नस्ब पानी की मोटरें भी जब्त कर ली गई। वासा हुकाम के मुताबिक ऑपरेशन का मकसद वाजबात की वसूली और पानी की मुनसफाना तकसीम को यकीनी बनाना है। उन्होंने खबरदार किया है कि जल्द दीगर इलाकों में भी इसी नोयत की कार्रवाइयाँ की जाएंगी और गैर कानूनी कनेक्शन बिला इम्तियाज़ मुनक़ता किए जाएंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बाक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब कमालिया के सालाना इंतखाबात बराए साल 2026 और 27 खुशगवार और पुरजोश माहौल में मुनक़्क़द हुए। इजलास की सदारत चेयरमैन शेख सलमान अली और वाइस चेयरमैन राना नदीम अब्बास ने की, जबकि सरपरस्त सैयद तकी शाह खसूसी तौर पर मौजूद थे। क्लब के अरकान की बड़ी तादाद ने शिरकत की और इंतखाबी अमल में भरपूर दिलचस्पी का मुजाहिरा किया। इंतखाबात शफ़ाफ, मुनज़्ज़म और बाहमी इत्तफ़ाक़ राय से मुकम्मल किए गए। राय शुमारी के बाद मोहम्मद इमरान बाक्सर को सदर जबकि मोहम्मद अरशद बाक्सर को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब करार दिया गया। नताइज के ऐलान पर अरकान की जानब से तालियां बजाकर मुबारकबाद देकर 9 मुंतखब ओहदेदारान का खैर मकदम किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए चेयरमैन शेख सलमान अली ने कहा, प्रेस क्लब सहाफ़ी बरादरी का मुश्तरका प्लेटफॉर्म है और इसकी मजबूती इत्तेहाद और इत्तफाक में मज़मर है। सरपरस्त सैयद तकी शाह ने 9 मुंतखब क़यादत पर एतमाद का इजहार करते हुए उम्मीद ज़ाहिर की कि वो सहाफ़ियों के मसाइल के हल, पेशेवराना तरबियत और बाहमी रवाबत के फ़रोग़ के लिए मौसर इक़दाम करेंगे। 9 मुंतखब सदर मोहम्मद इमरान बाक्सर और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अरशद बाक्सर ने अरकान का शुक्रिया अदा करते हुए इस अज़म का इजहार किया वो सहाफ़ी बरादरी के हुकूक़, तहफ़्फ़ुज़, फ़लाह बहबूद और आज़ादी सहाफ़त के फ़रोग़ के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। तकरीब के अख्ताम पर शुरका ने नेक तमन्नाओं का इजहार किया और इस उम्मीद का इरादा किया कि नई क़यादत क्लब को तरक्की की नई मनाज़िल तक पहुँचाएगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद इकबाल सेठू कमालिया। असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया उम्मे शहजादी ने रमज़ान नेगमान काट में कटौती की शिकायत पर खुद मौके पर पहुंचकर सूरत हाल का जायज़ा लिया। उन्होंने मुतासरा शहरियों के बयानात कलम बंद किए और रिकॉर्ड की जाँच पड़ताल की, जिसमें रजाना रोड पर वाक़या दुकान पर गैर कानूनी कटौती की तस्दीक हुई। इस पर फौरी कार्रवाई करते हुए दुकान को सील कर दिया गया। उम्मे शहजादी ने कहा कि मुस्तहिक़ अफराद के हक़ पर डाका डालने वालों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी और रमज़ान नेगमान प्रोग्राम में शफाफियत हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। शांगला काबिल ग्राम दहशतगर्दों के साथ मुकाबले में शहीद हेड कांस्टेबल सईदुर रहमान की नमाज जनाजा उनके भाई गांव डहरी में सरकारी एजाज़ के साथ अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में शाह हुसन DPO शांगला एहसानुल्लाह खान, SDPO अलपुरी नईम खान, DSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद आरिफ, SHO थाना अलपुरी इलाका माहिदीन, मोअज़्ज़ीन और पुलिस जवानों ने कसीर तादाद में शिरकत की।
اس موقع پر DPO شانگلہ نے شہید کے اہل خانہ سے ملاقات کی، ان کے ساتھ اظہار تعزیت کیا اور شہید کے بہادری، فرض شناسی اور پیشہ ورانہ خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فاتح خوانی کی۔ بعد ازاں DPO شانگلہ نے شہید ہیڈ کانسٹیبل فدا حسین کے گھر پر حاضری بھی دی اور اہل خانہ سے تعزیت کی، فاتح خوانی کی۔ اس موقع پر DPO شانگلہ کا کہنا تھا، ہمارے بہادر اور شیر دل جوانوں نے فتنہ خوارج کے دہشت گرد عناصر کا بھرپور مقابلہ کرتے ہوئے انہیں جہنم واصل کیا اور اپنی لازوال قربانیوں سے تاریخ کا ایک نیا باب رقم کیا۔ پولیس فورس اپنے شہداء کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ خبر شامل کرتے ہیں مامو کانچن سے۔ ہمارے سٹی رپورٹر کاشف نواز کی رپورٹ کے مطابق صدر تحصیل بناؤ تحریک چودھری عثمان کاہلو کی سالگرہ کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں دوست احباب کی بھرپور شرکت۔ سیاسی سماجی شخصیت صدر تحصیل بناؤ تحریک چودھری عثمان کاہلو کی سالگرہ کے موقع پر ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں علاقہ بھر کی سیاسی سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب کے دوران کیک کاٹا گیا، حلقہ احباب کی جانب سے مبارکباد بھی دی گئی، دعائے کلمات کے ساتھ نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا گیا۔ تقریب کے آخر میں میزبان کی جانب سے تقریب میں شریک افراد کا شکریہ ادا کیا گیا اور فلاحی سرگرمیوں سماجی سرگرمیوں کو جاری رکھنے کے عزم بھی کیا گیا۔ آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں عمر کوٹ سے بیورو چیف زاہد احمد خان۔ عمر کوٹ محکمہ سپورٹ اینڈ یوتھ افیئر ڈیولپمنٹ حکومت سندھ کی جانب سے یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹر گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج عمر کوٹ کے قریب میں منعقدہ 2 روزہ یوتھ انگیجمنٹ گالا اینڈ سائنس ایگزیبیشن کے دوسرے روز بھی ایک اہم آگاہی تربیتی سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں نوجوانوں کی بڑی تعداد نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر سیشن میں SSP عمر کوٹ عزیر احمد میمن نے بطور مہمان خصوصی شرکت کرتے ہوئے نوجوانوں کو CSS امتحانات کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی۔ انہوں نے شرکاء کو CSS کے طریقہ کار، مضامین کے انتخاب، تیاری کے مؤثر انداز، وقت کی منصوبہ بندی اور انٹرویو کی تیاری سے متعلق رہنمائی فراہم کی۔ انہوں نے کہا، اگر نوجوان مستقل مزاجی محنت اور درست سمت میں تیاری کرے تو مقابلے کے امتحانات میں کامیابی یقینی بنائی جا سکتی ہے۔ انہوں نے شرکاء کے سوالات کے موقع پر ہی مفصل جوابات دیے، جس سے طلباء کو علمی رہنمائی حاصل ہوئی۔ اس موقع پر ایڈیشنل سیکرٹری سپورٹ اینڈ یوتھ افیئر ڈیولپمنٹ کراچی ڈاکٹر اسد اسحاق نے خطاب کرتے ہوئے کہا، کنڈکٹ کر دیا ان میں کچھ ریکوائرمنٹ ہوتے ہیں ہمارے اپنی گریجویشن چاہیے، مطلب یہ انٹرمیڈیٹ کے دائرے میں 21 کا مچی 28 سال تائیں ہمارے ایگزام میں اپیئر کی 7 سال جو ایکسپیرینس آئے گا ہماری 30 ایئرس تائیں ہمارے میں یہ ریسنٹلی شروع کیا ہے دیکھو جیسے صاحب تھا ان کا کو ریٹنگ آئے وائبا CEO دی انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ اینڈ انٹرپرینیورشپ کا آج جو یہاں پر یوتھ ڈیولپمنٹ کا سیشن اسپورٹس اینڈ یوتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کیا گیا، یہ ایک بہت ہی بہترین پروگرام تھا جہاں پر لوگوں کو صرف لوکل لیول پہ نالج اور اسکلس نہیں ملتی بلکہ وہ انٹرنیشنلی کنیکٹ کیسے ہوتے ہیں، ان کے لیے کون سی اسکلس ریکوائرڈ ہیں اس کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے۔ اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں یوتھ اینڈ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ کو کہ انہوں نے اس طرح کا پروگرام یہاں پر عمر کوٹ جیسے شہر میں ارینج کیا، اور اس کے بعد ہم گزارش کریں گے کہ یہ باقی شہروں میں بھی اس طرح کے پروگرام ہونے چاہیے اور کوشش کریں، کیونکہ یہ آج تو اویئرنیس سیشن سے، لیکن اس کو اگر اسکل بیس کریں گے، اس کو 3، 4، 5 دن کے پروگرامز کریں گے تو اس سے بھی بہت بڑا بینیفٹ ہوگا اور زیادہ لوگوں کو اپنے اسکل کو شارپن کرنے کا موقع ملے گا اور نکھار بھی آئے گا ان کے اسکلس میں۔ تھینک یو۔ پرویز مریر، ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفیسر عمر کوٹ۔ یہاں ہمارے پاس آج جو ہے یہ YDC کی اوپننگ سرمنی تھی اور سیمینار تھا۔ میں YDC کی فیسلٹیز کی بات کروں تو یہاں پہ 7-8 فیسلٹیز رکھی گئی ہیں۔ یہاں پہ ایجوکیشنل سائڈ دیکھا جائے تو کمپیوٹر لیب ہو گیا اور لائبریری ہو گئی ایجوکیشنل سائڈ۔ فٹنس سائڈ دیکھی جائے تو جم ہے ہمارے پاس فیسلٹی، اور اگر اسپورٹس کی سائڈ دیکھا جائے تو ہمارے پاس ٹیبل ٹینس اور سنوکر 2 گیم رکھے گئے ہیں۔ ایجوکیشنل سائڈ اس میں مزید یہ ہے کہ یہاں پہ 4-5 کلاسز ہیں جو ویکیشنل ٹائم پہ جو ہے وہ کلاسز چلائی جائیں گی، اور اس کے ساتھ ہمارے پاس جو ہے یہ آڈیٹوریم ہے جس میں مختلف نوعیت موضوعات پہ جو ہے وہ سیمینار کروائے جائیں گے، اور ہم پر امید ہیں کہ یہاں کی یوتھ اور عوام جو ہے ان سیمینار میں اور اس فیسلٹی سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گی۔ ڈیولپمنٹ سینٹر گورنمنٹ آف سندھ اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئر ڈپارٹمنٹ نے یہاں پہ بنایا ہے۔ اس کا ہم نے انعقاد کیا تھا۔ اس کا مین مقصد یہ تھا کہ یہ جو اس ضلع کے نوجوان ہیں ان کو معلومات دی جائے کہ دور جدید میں جو نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں اس سے ان کو سکھایا جائے۔ اسی تناظر میں ہم نے 2 دن میں یہاں ڈفرینٹ سیشنس رکھے ہیں جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ تھا، وومن امپاورمنٹ پہ تھا۔ اچھا، یہ اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئر ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے آج یہ جو ہے 2 دن کا اپنا یوتھ انگیجمنٹ گالا رکھا گیا،
جس کا بنیادی مقصد یوتھ کو جو ہے نا امپاور کرنا تھا. اس 2 دن میں ہم نے ڈفرینٹ سیشن رکھے ڈفرینٹ ٹاپکس پہ. ایگریکلچر تھا, انٹرپرینورشپ تھا اور CSS کے کیریئر کاؤنسلنگ تھے, جس میں ہم نے یہاں پہ جو ہے نا اس کے علاوہ اسٹالس وغیرہ بھی لگائے, جس میں بچوں نے جو ہے نا اپنے انوویٹیو آئیڈیاز کو یا اسٹارٹ اپ جو بھی تھے ان کو یہاں پہ ڈسپلے کروایا. اسی 2 دن میں ہم نے ایک میوزیکل نائٹ بھی رکھی جو کل ہم نے رات کو کرائی تھی. علن فقیر کے فرزند نے جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا گایا پورا, جو ہے نا بچوں نے اس کو پورا لطف اندوز کیا. تو ایسے جو ہے نا یوتھ انگیجمنٹ گالا ہوتے رہیں تاکہ جو ہے نا عمر کوٹ کی عوام کو, نوجوانوں کو جو ہے نا ایسے ایونٹس میں پارٹیسپیٹ بھی کرنا چاہیے اور ان کے لیے جو ہے نا اچھے موقع ایسے پلیٹ فارمس ہمیں دینا بھی چاہیے. اور اس پہ گورنمنٹ آف سینٹ ڈائریکٹریٹ آف یوتھ افیئرس کافی کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ کرتی بھی رہے گی, اور عمر کوٹ کے لیے ہم ایسے کافی پروگرامس لے کے آئیں گے. تھینک یو ویری مچ. ویری گڈ انیشیٹو, بہت اچھا انیشیٹو ہے یوتھ افیئرس اور اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اور یہ ریکویسٹ کرتے ہیں ڈپارٹمنٹس کے جو اگر یہ بلڈنگ بنا لی ہے اور قائم کی گئی تو اس کو جو ہے نا پراپر یوٹیلائز کیا جائے, اور اس یوٹیلائز میں اس سے ہونے سے ہماری جو عمر کوٹ کی یوتھ ہے وہ جو ہے اس سے فائدہ اٹھائے گی, اور یوتھ کے اندر یوتھ جو ہے اس کی کیپیسٹی بلڈ بھی ہوگی, اور ان کی جو ہے نا ان کو کیریکولم ایکٹیویٹیز کے لیے جو ہے نا ایک اچھی جگہ مل گئی ہے اور اس کو پراپرلی یوٹیلائز کرانا چاہیے. شیرگڑھ سے خبر شامل کرتے ہیں. شاہ زیب عباس کو مسلسل تیسری بار بلا مقابلہ صدر شیخ انس ندیم, چیئرمین جمیل الحیری کو جنرل سیکرٹری بننے پر اہم حلقوں کی مبارکباد. قریب خلبرداری منعقد جشن کلندر کا بھی اہتمام کیا گیا. دیکھتے ہیں ملک راجہ ساول کی رپورٹ میں. علاقہ ہازہ میں مظلوم کی حقیقی آواز کے طور پر جاوید نگر پریس کلب کو 3 برس مکمل ہونے پر سال 2026 کے لیے عہدیداران کا چناؤ کیا گیا, جن میں ڈاکٹر محمد عبداللہ بٹی سرپرست اعلیٰ, شیخ انس ندیم چیئرمین, محمد عارف پٹواری سینئر وائس چیئرمین, حافظ محمد فراز وائس چیئرمین, شاہ زیب عباس شاہ جی بھائی صدر, ڈاکٹر نعمان طارق سینئر نائب صدر, طاہر جاوید کمبو نائب صدر, عبدالغفور بٹی نائب صدر, محمد جمیل الحیری جنرل سیکرٹری, مدثر صدیق ارائیں ایڈیشنل جنرل سیکرٹری, راجہ رمیز خضر ایڈوکیٹ لیگل ایڈوائزر, زین اظہر کمبو سیکرٹری فنانس, ندیم اشرف آفس سیکرٹری, شہزاد عابد انچارج سوشل میڈیا سیل, پی کے چودھری نائب صدر, شیرگڑھ پریس کلب کامیاب قرار پائے. 9 منتخب عہدیداران کی حلف برداری کی انتہائی پروکار تقریب منعقد ہوئی, جس میں محمد نبیل انسپکٹر SHO صدر پتوکی, مہر محمد عارف ڈیولپر, سید حسن اختر شاہ کرمانی, سید مصطفیٰ محسن کرمانی, محمد ریاض بٹی ڈیولپر, سید علی ساجد شاہ کرمانی نے شرکت. تقریب حلف برداری کے موقع پر 9 منتخب عہدیداران سے حلف ڈاکٹر محمد عبداللہ بٹی صدر شیرگڑھ پریس کلب نے لیا. SHO محمد نبیل صدر, محمد ریاض بٹی, مہر محمد عارف, چودھری محمد ایوب اور 9 منتخب صدر شاہ زیب عباس کی دستار بندی بھی کی گئی. تقریب کے موقع پر جشن کلندر کی محفل میں معروف قصیدہ اخوان شاہد مقبول نے پنجتن پاک اور سخی لال شہباز کلندر کی ثنا گوئی کر کے ہدیہ عقیدت پیش کیا اور اپنے محسوس انداز میں حاضرین محفل کے دل مو لیے. گھوڑا ناچ, آتش بازی کے دل فریب مظاہرے نے تقریب کو 4 چاند لگا دیے. آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں عمر کوٹ سے بیورو چیف زاہد احمد خان. شو مہادیو مندر میں شو راتری کا میلہ دوسرے روز بھی عقیدت و جوش و خروش سے جاری. عمر کوٹ پاکستان کے صوبہ سندھ کا واحد ضلع جہاں ہندو آبادی 60 سے 70% تک ہے. ہزاروں خواتین, مرد, بچے اور بزرگ پوجا چاٹ اور مذہبی رسومات میں شریک. میلے میں مسلمانوں کے اسٹالز بھی قائم. بھائی چارے اور رواداری کا عملی مظاہرہ. شو مہادیو میلے میں بھنڈاروں کا اہتمام, زائرین کے لنگر جاری. عقیدت مند بھنڈاروں میں بھجن اور مذہبی کلام سن کر جھوم اٹھے. ملک بھر سے یاتری شو مہادیو میلے میں شرکت کے لیے پہنچ گئے. میلے میں مہمانوں کا پرتپاک استقبال, انتظامات قابل تعریف قرار. سابق MNA لال مالکی کے بھنڈارے میں خصوصی تقریب کا انعقاد. پیپلز پارٹی کے MPA سندھ رانا حمیر سنگھ, نوابزادہ شمیر تالپور کی خصوصی شرکت. وائس چیئرمین میونسپل کمیٹی کمار ٹلوانی بھی تقریب میں موجود. وشنو چلانے والا اور شیو ناش کرنے والا اس کا دن ہے. اسی طرح سے GOD گاڈ, G means generator, O means operator and D means destroyer. ماں جی رہنما مالی شنکر. اس وقت ہم جو عمر کوٹ کا مشہور شیو بھگوان کا مندر ہے اس میں کھڑے ہیں. شیو بھگوان کا مندر جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں, یہ تو ہماری تو کوئی عمر نہیں ہے, لیکن ہمارے بڑے بزرگ جو کتنی پیڑھیاں جو ہے گزر چکی ہے جب سے یہ میلہ دیکھتے آ رہے ہیں. شیو بھگوان کا جو آج کا میلہ ہے پورے ایشیا کھنڈ میں سب سے بڑا میلہ ہے, پورے پاکستان سے. یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی چھوٹے موٹے گاؤں گوٹھوں کا نہیں, پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں. اور آپ سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے شیوراتری کی ہاردک شبھ کامنائیں.
جیسے کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ یہاں عمر کوٹ کا یہ مشہور شیوراتری کا میلہ لگتا ہے. یہ آج سے نہیں، یہ صدیوں پرانا ہے، اور ہم بھی سنتے آ رہے ہیں جو ہسٹری بتاتی ہے کہ جیسے پاروتی کے روپ میں ماتا ستی نے جو جنم لیا تھا، وہ بولنے کے لیے موقع دیا تو مجھے بہت اچھا لگا آج ادھر آ کے. اور میں نے یہاں دیکھا کہ ہر جو ہے ایوری واک سے جو ہے لیڈیز آئی ہیں، اور ہر اس کی مطلب ٹائپ کی جو ہیں لیڈیز ہیں جو یہاں کی ہیں. باہر سے بھی لوگ آئے ہیں، رش بھی بہت ہے. تھوڑا ضرور یہ رش میں ہو رہا ہے، لیکن سیکورٹی کا ہر لحاظ سے اچھا بہت خیال رکھا جا رہا ہے. السلام علیکم زاہد بھائی، تھینک یو فار گیونگ می چانس. مجھے بہت اچھا لگا، بہت اچھا فیل ہو رہا ہے میلے میں آ کے، اور اتنی اس دفعہ بہت اچھا انتظام کیا گیا ہے. اور لیڈیز کی لائن الگ تھی اور جینٹس کی الگ تھی، اور ہمیں موقع ملا صحیح طریقے سے زیارت کرنے کا، اور بہت اچھا انتظام ہے. بہت اچھا لگ رہا ہے اپنے اس میں فنکشن میں آ کے. تھینک یو سو مچ. دنیا میں یہ رات جو ہے مہا شیوراتری کی رات جو ہے وہ منائی جاتی ہے، اور اسی مناسبت سے عمر کوٹ کے جو مندر ہے، شیو کا مندر ہے، یہ ایک تاریخی مندر ہے. اس پہ بھی ایک بہت بڑا میلہ لگتا ہے. لوگ یہاں پہ آتے ہیں، پوری رات جاگتے ہیں، پرارتھنا کرتے ہیں، ملک کی جو خوشحالی کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سیلف اویکننگ جسے کہتے ہیں، خود بیداری جسے کہتے ہیں، اپنی شدھی کو پوتر کرنا جسے ہم کہتے ہیں، اس کے لیے وہ پوری رات جاگ کر اور عبادت کرتے ہیں. یہ 2 دن جاری رہتا ہے میلہ. لاکھوں لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں. ہمیں انتظامیہ کا بھی تعاون اس میں درکار ہوتا ہے جو ملتا ہے. سیکورٹی کے ہمارے والنٹیئرس کے ساتھ بندوبست ہوتا ہے. یہاں پر لاکھوں لوگوں کے لیے کھانے کا بھی بندوبست کیا جاتا ہے. اور یہاں سے آپ دیکھیں گے اس وقت چاہے ہندو ہوں چاہے مسلمان ہوں، وہ دوسرے دن یہاں پہ آتے ہیں. اس خوشی میں، اس مقدس دن پہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور یہاں سے وہ انٹرفیتھ ہارمنی، پیار، محبت، سندھ صوفیوں کی دھرتی ہے، اس کا میسج بھی دیتے ہیں. اب رخ کرتے ہیں گجرات کا، جہاں شان رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استقبال رمضان کانفرنس کے سلسلے میں ایک پروکار محفل پاک کا اہتمام کیا گیا. آئیے دیکھتے ہیں گجرات سے چودھری امجد اقبال بھٹی کی یہ رپورٹ. گورنمنٹ ہائی اسکول ٹھیکریاں مونیا گجرات میں شان رحمت اللہ علیہ و استقبال رمضان کانفرنس کے سلسلہ میں ایک پروکار محفل پاک اور سابقہ ہیڈ ماسٹر چودھری محمد جوید اقبال کے ایصال ثواب کے لیے ایک خصوصی تقریب منعقد کی گئی. اس موقع پر اسکول کے وسیع لان اور اسٹیج کو رنگ برنگی جھنڈیوں اور غباروں سے نہایت خوبصورتی سے سجایا گیا. اسٹیج سیکرٹری کے فرائض سینئر ٹیچر مبشر رضا نے احسن طریقے سے سر انجام دیے. طلباء نے شاندار انداز میں تقاریر اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی. اساتذہ نے طلباء کی بہترین تیاری کروائی، جس سے مثالی ٹیم ورک کا مظاہرہ دیکھنے میں آیا. مقررین نے کہا کہ یہ نظم و ضبط اور باہمی تعاون دراصل مرحوم چودھری محمد جوید اقبال کی دی ہوئی تربیت کا نتیجہ ہے، جنہوں نے ہمیشہ اسی ادارے میں اتحاد اور خلوص کی فضا قائم رکھی. تقریب میں مرحوم کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا اور بتایا گیا کہ ہر سال اسی جذبے اور شوق سے محفل پاک کا انعقاد کرتے تھے. تقریب میں 1500 سالہ جشن ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں کیک بھی کاٹا گیا. نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلباء کو ٹرافیاں، جبکہ مہمان خصوصی کو یادگاری شیلڈ بھی پیش کی گئیں. مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا گیا. ان پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں اور پھولوں کی مالائیں پہنائی گئیں. تقریب کے مہمان خصوصی میاں حسیب محمد خان نور جمال تھے. دیگر معزز مہمانوں میں پیر صاحبزادہ حسیب الامین فاروقی چکوڑی شریف، سابقہ ہیڈ ماسٹر نسیم احمد خان، چودھری ظفر اقبال، چودھری محمد عارف، قاضی علی رضا، چودھری طاہر اقبال پسوار، صوفی اسلم، یار محمد بگنا اور دیگر شخصیات نے شرکت کی. آخر میں مہمان خصوصی میاں حسیب محمد خان کو اعزازی شیلڈ اسکول کی جانب سے نمائندگی کرتے ہوئے صاحبزادہ قمر الامین فاروقی آستانہ عالیہ مونیا شریف نے پیش کی. تمام مہمانوں نے پروگرام کے شاندار انتظامات کو سراہتے ہوئے اسکول ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا. تقریب کے اختتام پر اسکول انتظامیہ کی جانب سے تمام طلباء و اساتذہ اور معزز مہمان گرامی کے اعزاز میں شاندار اور مزیدار کھانا کا اہتمام کیا گیا. شرکاء نے نہایت خوش دلی سے کھانے میں شرکت کی اور بہترین میزبانی پر انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا.
آخر میں مرحوم چودھری جوید اقبال کے سال ثواب کے لیے خصوصی دعا کی گئی اور ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعائیں بھی مانگی۔ اور اس شان رحمت اللہ العالمین و استقبال رمضان کے کانفرنس کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ تمام اسٹوڈنٹس سے رب کائنات فرماتا ہے کہ لوگوں جو بندہ میرے حبیب سے پیار کرے گا میں رب کائنات خود اس سے فرمان ہے اس وقت تعلیم حاصل کرو چاہے تو چین جانا پڑے۔ اس وقت چین بڑا جل تھالی بڑا مشکل سی سفر تے بچوں جدوں بھی معاشرہ تبدیل ہوتا ہے جدوں بھی کوئی خاندان اچیومنٹ آتی کوئی خاندان اگے آتا ہے کوئی خاندان عزت پاتا ہے وہ نہ پیسے تو پاتا ہے نہ کسی ہور چیز تو پاتا ہے۔ اگر کسی نے پائی عزت کوئی اگے ودیا تو علم نال ودیا۔ جس گھر میں تعلیم آ گئی وہ خاندان کامیاب ہے۔ اصل کامیابی وہ ہے کہ تھوڑے خاندان بچیاں بچی تعلیم آ جائے تے تسی وہ کامیاب ہو۔ اس واسطے خان بیلا سے رانا زاد اقبال کی رپورٹ کے مطابق تعلیمی درسگاہ طلبہ کی تربیت میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اچھا تعلیمی ادارہ طلبہ کی صلاحیتوں کو نکھار کر ہیرا بناتا ہے۔ محمد راشد پنوار صدر انجمن تاجران کی وفد کے ہمراہ قدیمی تعلیمی ادارہ آئیڈیل پبلک اسکول خان بیلا کے وزٹ کے موقع پر گفتگو۔ تفصیلات کے مطابق خان بیلا کا قدیمی معیاری تعلیمی ادارہ آئیڈیل پبلک اسکول کے پرنسپل رانا منور کی دعوت پر صدر انجمن تاجران خان بیلا محمد راشد پنوار، جنرل سیکرٹری خلیل احمد چشتی، جنرل سیکرٹری پریس کلب خان بیلا رانا زاہد اقبال، سرپرست اعلیٰ پریس کلب خان بیلا احسان الحق صدیقی، محمد اظہر مغر، رانا محمد تصور، سعید احمد، مولانا محمد اکرم سمیت دیگر شخصیات نے اسکول کا وزٹ کیا، جس میں پرنسپل رانا محمد منور حسین اور راؤ عبدالوحید نے اسکول کے مختلف حصوں کا وزٹ کرایا، اسکول کے مختلف شعبہ کا معائنہ کروایا اور گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا خان بیلا کی سب سے پرائم لوکیشن پر واقع 3 منزلہ اسکول بنایا گیا ہے، جس میں ہوا کے لیے خاص طور پر خیال رکھا گیا ہے، کشادہ کمرے اور دیگر تمام ضروری لوازمات کے ساتھ سولر سسٹم لگایا گیا ہے تاکہ بجلی جانے کی صورت میں بچوں کی تعلیم کا خرچ نہ ہو۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے رانا محمد منور نے کہا بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت اور تہذیب کا سکھایا جانا بھی لازمی ہے تاکہ عصر حاضر کے جدید تعلیمی ماحول کے ساتھ ساتھ ہماری اسلامی تہذیب اور تربیت پر بھی فوکس جاتا ہے تاکہ طلبہ کی صلاحیتوں میں نکھار آئے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے فدا نے کہا کہ اسکول میں زیر تعلیم طلبہ نے اپنی صلاحیتوں کو اچھا مظاہرہ کیا اور ان کے اعتماد کو دیکھ کر لگتا ہے خان بیلا میں ایک اچھا اور معیاری تعلیمی ادارہ بن گیا ہے۔ رخ کرتے ہیں مرید کے شہر کا۔ آغا علی نیاب کے مطابق معروف مذہبی اسکالر مولانا طارق جمیل نے اپنے گورنمنٹ کالج کے کلاس فیلو چودھری خالد منظور گجر کے رسم 10واں میں شرکت کی۔ لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے سیرت جمال مصطفیٰ پر جامع روشنی ڈالی، کہا رب العزت نے آقا انعام دار حسنین کرمین کے نانا زہرا کے بابا وما ارسلنا کا علی رحمت للعالمین پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ خالق اپنے محبوب کی ایک ایک ادا کی قسم اٹھاتا ہے، مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم، مجھے تیرے چاند سے حسین چہرے کی قسم، مجھے تیری آنکھوں کی قسم، مجھے تیری زبان کی قسم، مجھے تیرے شہر کی قسم، جس گھوڑے پر سوار ہو اس گھوڑے کے سموں سے نکلنے والے فنکاروں کی قسم، اگر میں تجھے خلق نہ کرتا تو دنیا کی کوئی چیز پیدا نہ کرتا۔ قرآن مزید انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت مصطفیٰ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں مرحوم کی مغفرت کے لیے فاتح خوانی کی گئی۔ رسم میں صدر مرکزی پریس کلب مرید کے آغا محسن رضا، کرامت علی بٹی، سابق MPA چودھری مشتاق احمد گجر سمیت سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ میرے ساتھ موجود ہیں علامہ طارق جمیل صاحب، ان سے جانتے ہیں کہ مقام فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ ان کے نزدیک کیا ہے۔ جی، جنت میں نور کی چمک اٹھے گی، ابن عباس کی روایت ہے، جنت میں نور کی، ابن عباس فرماتے ہیں جنت میں نور کی چمک اٹھے گی، تو جنتی پوچھیں گے یہ نور کیسا نور ہے، تو فرشتے کہیں گے کہ جنت الفردوس میں علی و فاطمہ کسی بات پہ مسکرائے ہیں، ان کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے جنت کو روشن کر دیا۔ فاروق آباد نامعلوم افراد کی فائرنگ، خاتون جاں بحق۔ فائرنگ کا واقعہ فاروق آباد چونکی نمبر 3 ورن روڈ پر پیش آیا۔ ریسکیو کنٹرول نے فوراً ایمرجنسی وہیکل کو جائے حادثے پر روانہ کیا۔ ریسکیو ٹیم نے جاں بحق خاتون کی لاش کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ جاں بحق خاتون کی شناخت مریم زوجہ شناز 26 سال سے ہوئی ہے۔ ریسکیو لیول 122۔
खबर शामिल करते रहीम यार खान से हमारे नुमाइंदे सरदार जामराब नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक रहीम यार खान में वज़ीर पंजाब मगर नवाज शरीफ के फलाही प्रोग्राम दी रानी के तहत 170 मुस्तहिक जोड़ों की इज्तिमाई शादी की पुरवकार तकरीब मुनक़्क़द हुई, जहाँ मुस्लिम मसीही और हिंदू बरादरी की बेटियां भी रुखसत हुई। रहीम यार खान निजी मार्की में मुनक़्क़दा तकरीब में दुल्हा दुल्हन का डोल की थाप पर शानदार इस्तकबाल किया गया। मेहमान सूसी सूबाई वज़ीर बैतुल माल समाजी बहबूद सहेल शौकत भट्ट थे, जबकि डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जब्बा, मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी महमूद और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन भी शरीक हुए। न्यू बेहता जोड़ों को वज़ीर पंजाब की जानब से 2 लाख रुपए फी कस ATM कार्ड बतौर सलामी दिए गए, जबकि पुरतकल्लफ ज़ियाफ़त का भी अहतमाम किया गया। हिंदू बरादरी की 22 और मसीही बरादरी की 6 बेटियों की मजहबी रसूमात के साथ रुखसती की गई। सूबाई वज़ीर का कहना था कि रियासत माँ जैसी होती है और हुकूमत पंजाब बगैर किसी मजहबी तफरीक के फलाही इक़दाम जारी रखे हुए है। शादी में शरीक होने वाले बच्चों के वालिदैन राय अब्बास का कहना था कि मैं वज़ीर मरगन नवाज का ज़िला रहीम यार खान के तमाम इंतज़ामिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने एक पुरवकार तकरीब का आगाज़ किया और 170 जोड़ों की शादियों की अल्लाह पाक तमाम बच्चों को कामयाबी से खुशहाल ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। खबर शामिल करते हैं ननकाना से अपने नुमाइंदे मोहम्मद अवैस सादिक की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला पंजाब मगर नवाज शरीफ के एक दिन एक तहसील विजन के तहत डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव का वारबटन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने वारबटन में शहरी सहूलियात की फराहमी का जायजा लिया। उन्होंने वारबटन में नए मोनूमेंट्स को चेक किया। डिप्टी कमिश्नर ने ज़िले अफसरान के हमरा वारबटन की मुख्तलिफ मसाजिद और इमाम बारगाहों को अर्के गुलाब से गुसल दिया। डिप्टी कमिश्नर ने इलाज मालजे की फराहमी का जायजा लेने के लिए रूरल हेल्थ सेंटर वारबटन का भी दौरा किया। उन्होंने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल में मौजूद अफराद से इलाज मालजे की सहूलियात बारे भी दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर ने सफाई इंतजाम और इलाज मालजे के बेहतरीन फराहमी पर अस्पताल इंतजामिया को शाबाश दी। ज़िला इंतजामिया ने रमज़ान मुबारक की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। रमज़ान मुबारक के अयाम में शहरी सहूलियात की फराहमी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। मसनूई महंगाई के बायस बनने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। कड़ी निगरानी जारी रहेगी। ज़िला भर में ब्यूटिफिकेशन कामों को मज़ीद तेज़ किया जा रहा है। शहरों के बाद कस्बों में भी ब्यूटिफिकेशन के काम तेज़ी से जारी। रमज़ान मुबारक के दौरान सिक्योरिटी और अस्पतालों के अफ्तार के वक्त हाई अलर्ट रखा जाए। तमाम अस्पतालों में अज़ाफ़ी तिबी अमला तैनात कर दिया जाए। हरुणाबाद से खबर शामिल करते हैं। जमीयत तुलबा इस्लाम तहसील हरुणाबाद के ज़रिए तमाम एक अज़ीमुश्शान तलबा कन्वेंशन मुनक़्क़द हुआ, जिसकी सरपरस्ती अमीर जमात उलमा इस्लाम ज़िला बहावल नगर हाजी रशीद अहमद अवान ने की। मेहमान सूसी मरकज़ी सदर जमीयत तुलबा इस्लाम पाकिस्तान मलिक मोहम्मद अवैस, मेहमान गिरामी ज़िले जनरल सेक्रेटरी मौलाना इमरान शरीफ, ज़िले तर्जमान हाफिज़ फैसल सदीक, सूबाई मेंबर डिजिटल मीडिया सेल पंजाब शेख आतिफ नवाज़, मुफ्ती हालत महमूद, मौलाना मोहम्मद सदीक, मौलाना इलामा सादुल सईदी कारी, अब्दुल माजिद शाहिद साहब, मौलाना तलहा गोरी, मुफ्ती अब्दुल बासित और दीगर ज़िले मेंबरान मजलिस आमला शोरा मौजूद थे। तकरीब में तंजीमी उमूर तलबा की फ़िक्री रहनुमाई और आइंदा के अहदाफ पर तफसीली गुफ्तगू की गई। शुरका ने इस अज़म का इजहार किया कि जमीयत के मिशन को मज़ीद मजबूत, मुनज़्ज़म और मौसर अंदाज में आगे बढ़ाया जाएगा। नौजवान नस्ल ने मुस्बत तरबियत के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखी जाएगी। तालिब नदीम लशारी साबिक सदर PSF पंजाब लिखते हैं कि एक वक्त था जब सियासी जमातों में नज़रियाती कुर्बानियाँ देने वाले कारकुनान की अहमियत हासिल थी, मगर आज की सियासत में चमचागिरी, खुशामद और दौलत ही कामयाबी का पैमाना बन चुकी है। अब वही आगे बढ़ते हैं जो ज़्यादा तारीफ़ें करते हैं या ज़्यादा वसाइल रखता हो। तालिब नदीम लशारी के मुताबिक आज नज़रियाती कारकुन मौजूद तो हैं, मगर जमातों में नज़र अंदाज हैं। सोशल मीडिया ने भी इस रुझान को बढ़ाया है, जहाँ नज़रिए के बजाय लीडर परस्ती को फ़रोग़ दिया जा रहा है। साबिक सदर PSF पंजाब तालिब नदीम लशारी लिखते हैं, जब जेलें काटने वालों और कुर्बानियाँ देने वालों को इज्जत ना मिले और इनकी जगह नौवार्द अमीरजादे आगे आ जाएं तो नज़रियाती सियासत दम तोड़ देती है। हर में तालिब नदीम लशारी वाज़ा करते हैं, आज पाकिस्तान की सियासत में नज़रियात नहीं बल्कि पैसा चल रहा है। जब तक ये रवैया तब्दील नहीं होगा, नज़रियाती सियासत फ़रोग़ पाएगी और न ही सियासी इस्तेहकाम मुमकिन हो सकेगा। खबरों के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। मिट्टी से हमारे ब्यूरो चीफ शबाश कोठे के मुताबिक थरपारकर बेनज़ीर भुट्टो कल्चरल कॉम्प्लेक्स मिट्टी में रेड फाउंडेशन के ज़रिए अहतमाम CBAL की इख्तितामी वर्कशॉप मुनक़्क़द। 17 फरवरी 2026 को ज़िला थरपारकर में 3 साला मनसूबे की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। मिट्टी, डिप्लो और इस्लाम कोर्ट में 45 कम्यूनिटी बेस्ड लर्निंग मराकज़ कायम किए गए। मनसूबा अप्रैल 2023 में शुरू, मार्च 2026 में कामयाब इख्तिताम पज़ीर होगा। पाकिस्तान के 2 सूबों में 3600 बच्चियों को मेयारी तालीम तक रसाई फराहम की गई। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला दियामर में 2250 और सिंध के ज़िला थरपारकर में 1350 बच्चियाँ मुस्तफ़ीद। मेहमान सूसी अब्दुल जब्बार मरी, डायरेक्टर लिटरेसी एंड नॉन फार्मर एजुकेशन सिंध शरीक। रेड फाउंडेशन के कमर इस्लाम, तानिया एजाज, साजिद अली बुखारी और कामरान अली की शिरकत।
ضلعی تعلیمی افسران، اساتذہ، والدین اور کمیونٹی نمائندگان کی بڑی تعداد میں شرکت۔ منصوبے کے تحت 120 مراکز قائم، 120 مقامی اساتذہ بھرتی، تربیت یافتہ، سینکڑوں کمیونٹی موبلائزیشن سیشن کا انعقاد۔ بچیوں کی تعلیم کو فروغ، مقررین کا ریڈ فاؤنڈیشن کی کاوشوں کو خراج تحسین۔ منصوبہ قابل تقریر قرار، تعلیم کے فروغ اور ایسے منصوبوں کے تسلسل پر زور۔ اختتام پر شراکت داروں، اساتذہ اور والدین کا شکریہ ادا کیا گیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔